أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم. فتلقى آدم، پس سیکھ لیے، حاصل کیے آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے پروردگار کی طرف سے، کلمات، کچھ باتیں، فتاب علیہ، پس اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی. انہو، بے شک وہ اللہ، هو التواب، وہی توبہ قبول کرنے والے، الرحیم، زیادہ رحم کرنے والے ہیں. قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا، تم اترو سارے یہاں سے، جمیعاً، سب کے سب. فإما یأتینکم منی، پس اگر آ جائے تمہارے پاس میری جانب سے، ہدن، ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، سو نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا، وہ اس آگ میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. فتلقى آدم، تلقى کا لفظ تلقی سے ہے، جس کا معنی کوئی چیز سیکھنا، حاصل کرنا، کسی بات کا استقبال کرنا اور شوق سے حاصل کرنا. کلمات، کلمہ کی جمع ہے، بات کو کہتے ہیں. کلمات، اللہ سے کچھ جملے حاصل کیے، کچھ باتیں حاصل کی. فتاب علیہ، تاب توبہ سے ہے، جس کو ہم توبہ کہتے ہیں، توبہ. تابہ کا معنی، اس کا لفظی معنی ہے رجوع کرنا، رجوع کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کوئی انسان گناہ کر دے، نافرمانی کر دے، اور اس گناہ کو چھوڑ کر نادم ہو جاتا ہے، تو وہ بھی رجوع کرتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی انسان نادم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع فرماتے ہیں. اس لیے توبہ کا لفظ اللہ کی طرف نسبت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، بندے کے ساتھ نسبت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. جب بندے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو، اس کا معنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں سے رجوع کرنا. اور جب اللہ کی طرف منسوب ہو یہ لفظ، اس کا معنی اللہ کا اپنے بندوں کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ رجوع کرنا. محاورے میں کہتے ہیں توبہ قبول کرنا. اللہ تاب علیہ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. ان اللہ تواب، آگے تواب کا لفظ آ رہا. تواب کا معنی، لفظی معنی تو وہی رجوع کرنا. جب اللہ کے لیے استعمال ہوا تو معنی ہے اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے. توبہ قبول کرنے کے معاملے میں اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں. یہ معنی ہے اس کا، توبہ قبول کرنے والے. یہی لفظ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن میں توابین کا لفظ آیا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بندوں کو بھی تواب کہا گیا ہے، وہ بندے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے رجوع کرتے ہیں، اس کو
ان کو تواب کہتے ہیں۔ البتہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تائب کا لفظ جو ہے یہ بندے کے لیے بولا جائے گا، اللہ کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ حالانکہ معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، معنی اس کا بھی یہ ہے رجوع کرنے والا، لیکن چونکہ اللہ کی صفاتی ناموں میں کوئی نام تائب آیا نہیں ہے، تو ہر وہ ایسا معنی جس میں اشتراک ہو اللہ اور بندوں کا، اگر اللہ کے نام کے طور پر قرآن اور حدیث میں آیا نہ ہو تو اس کو اللہ کی طرف نسبت کے ساتھ استعمال کرنا بے ادبی ہے، نہیں استعمال کرنا۔ اللہ کو تائب نہیں کہنا چاہیے، اللہ کو تواب کہہ سکتے ہیں۔ رحیم کا معنی بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان، جس کی رحمتیں تمام کو شامل ہیں، عام ہے، عام الرحمہ۔ قلنا اہبطوا، حبوط سے ہے جس کا معنی اترنا، کل کے درس میں بھی یہ لفظ گزرا۔ فَإِمَّا کا معنی اگر، اگر یأتین آ جائے کم تمہارے پاس، منی میری جانب سے، ہدن ہدایت، رہنمائی آ جائے، قرآن وحی اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے رہنمائی آ جائے، فمن تبع پیروی کرنا، تابع اردو میں بھی استعمال ہو، تابع دار آدمی ہے، یعنی اس کے حکم کی پیروی کرنے والا آدمی ہے۔ ہدایہ میری ہدایت، میری کا ترجمہ یہ آخر میں یا جو آیا ہے ہدا ہے، ہدا کا معنی ہدایت، رہنمائی، ہدایہ میری ہدایت، خوف ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دل کی ایک بے چینی ہے جو کسی آمدہ مصیبت کے وقت ہوتی ہے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ آنے والی کسی مصیبت کے لیے پہلے سے بندہ یا دل بے چین ہو اس کو خوف کہتے ہیں، اور کوئی مصیبت آ جائے اور کوئی محرومی آ جائے اس پر جب دل بے چین ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ جو بات ہو جائے اس پر بے چینی قلب کو حزن کہتے ہیں، جو ہونے والی ہے اس پر دل کی بے چینی کو خوف کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ شیطان نے ان کو ورغلایا، شیطان نے ان کو جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے آمادہ کیا اس بات پر کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت سے ایک درخت سے منع کیا تھا یا اس خاص موقع کے لیے منع کیا تھا۔ اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں، آپ اس درخت میں سے کھا کر کے اللہ کے قرب کو ہمیشہ کے لیے پا سکتے ہو۔ جب ہوا ایسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئی اور اللہ نے ان کو جنت سے رخصت ہونے کا حکم دیا اور فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، جاؤ تم بعض بعض کے دشمن رہو گے، جنت سے اتر جاؤ، جنت سے اتر جاؤ۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس حکم کی سرتابی چاہے بھول سے ہوئی لیکن آدم علیہ السلام پر اس کا اثر بہت زیادہ تھا اور ایک عرصے تک رہا۔ چنانچہ تفسیر مظہری میں روایت ہے کہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، 200 سال تک، 200 سال تک روتے رہے، اور 300 سال تک حیا کے مارے کبھی آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا، اونچا نظر اونچی نہیں کی، جھک کے رہے، جھکی نگاہیں رکھی۔ یہ کیفیت تھی ان کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب آیا ہے تو اس کا اثر بھی ان پر سخت تھا، اس لیے اللہ ہی نے ان کو اپنی رضا کے جملے سکھائے۔ جیسے کل عرض کیا تھا کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ جو معاملہ تھا یہ گناہ کا نہیں تھا،
کہ انبیاء علیہم السلام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی شخصیت جو ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہوتی ہے، تو گناہ نہیں تھا ان سے۔ لیکن ایک بات جس میں اگر وہ احتیاط کرتے تو وہ بھی نہ ہوتی، اس بات نے ان کی طبیعت کو بہت بوجھل کیا اور بہت پریشان کیے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر اپنی شفقت کا اور رحمت کا معاملہ فرمایا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بعض اوقات اس طرح کی اللہ کی عنایتیں ہوتی۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو میدان جہاد میں نہ جانے کی اجازت دے دی کہ آپ نہ جائیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند تھی کہ ان کو جلدی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی نہ جانے کی، تو قرآن نے جب اس موقع کی حکایت کی، اللہ فرماتے لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ لیکن اس عتاب کے اندر اللہ کی رحمت اور شفقت کا یہ عالم ہے کہ پہلے معافی کا تذکرہ کیا، پھر جواب طلبی فرمائی، فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ معاف کر چکا ہے لیکن پھر بھی کیوں دی اجازت؟ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خصوصی عنایتوں کا گویا انداز تھا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے درخواست کا ڈرافٹ خود تیار کروایا۔ تلقى آدم من ربه کلمات، فرمایا اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ جملے حاصل کیے، وہ اللہ نے تعلیم کی، اللہ نے ان کے دل میں القاء کی۔ وہ کیا تھے؟ جب اکثر مفسرین فرماتے ہیں وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا، حضرت آدم کی مشہور دعا، یہ جملے تھے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ رونا، وہ ندامت، وہ غم جو تھا، اس کو اللہ نے کلمات کہا۔ بعض اوقات صرف خاموشی سے اللہ کے ساتھ انسان اپنی ندامت کا اظہار کر دے، وہ بھی بڑی چیز بن جاتی ہے۔ یعنی توبہ ہے ہی ندامت کا نام، انسان گناہ کرے، علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کے اندر آغاز ہی ندامت ہے کہ انسان کہ یہ تو غلط ہو گیا، جو کر رہا اس کو چھوڑ بھی دے، اور تیسری بات یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم کر لے۔ اگر حقوق العباد سے وابستہ کوئی بات ہے تو جس کا حق دبایا ہے، چرایا ہے، اس کی ادائیگی کا بندوبست کر لے، توبہ ہو جاتا۔ اور اگر ویسی آدمی اللہ توبہ کرتا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ زبانی جمع خرچ سے توبے نہیں ہوتے۔ انسان کا توبہ پورا تب ہوتا ہے جب یہ تینوں شرائط، چاروں شرائط اس کے اندر موجود ہو، ندامت بھی ہو، اس گناہ کو چھوڑ بھی دے فوری طور پر، یعنی ماضی پر ندامت ہے، حال میں ترک گناہ ہے، اس گناہ سے ہاتھ کھینچ لے، اور مستقبل کے لیے عزم ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو کروں گا بھی نہیں۔ جب یہ شرائط پوری ہے پھر اس کے لیے حضور علیہ السلام نے بشارت سنائی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا وہ ایسے دھل جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بہرحال یہاں جب ان کو اللہ تعالیٰ ہی نے جملے عطا کیے اور انہوں نے حاصل کیے، فتاب علیہ، یک لخت اللہ کی طرف سے توبہ بھی قبول ہو گئی، توبہ بھی قبول ہو گئی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی کی رحمتیں ہوتی جو انسان کی توبہ قبول ہو۔ یہ اللہ کی گویا صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ انسان کو معاف کر دے۔ یہاں تفسیر قرطبی میں بھی ہے، اور امام حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی یہ بات اٹھائی ہے کہ توبہ کرنے کے سلسلے میں اللہ کی ذات ہی ہے جو معاف کرتی۔ اللہ کے بندوں کے پاس، کسی کے پاس یہ اتھارٹی اور یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی انسان وہاں جا کے معاف کرائے۔ جیسے یہود و نصارہ میں
یہ ریت تھی اور یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کے پاس جا کر کے ان کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ کچھ نذرانے چڑھاؤ اور نذرانے پیش کرو تو ہم بخشوائیں گے تمہارے گناہ. تو ایسا کوئی سلسلہ فرمایا ان اللہ هو التواب، اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ ہی ہے جو بخشنے والا ہے. کوئی اور کسی اللہ تعالیٰ کے کی گناہ اور نافرمانی کی بخشش کا سامان نہیں کر سکتا. یہ اختیار اللہ نے کسی بشر کو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا. آج بھی فرمایا بعض لوگ اپنی جہالتوں میں اس قسم کے جو ہے نا پیر و فقیروں کے اور مذہبی پیشواؤں کے درگاہوں پر جا کر کے جو ہے وہ گناہ بخشوانے کے لیے نذرانے چڑھاتے ہیں. فرمایا اس کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ وہ سابقہ رویہ ہے جو یہود و نصارہ سے ورثے کے طور پر ہمیں ملا ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کا معاملہ یہ کہ آدمی اپنے خالق کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر دے. اگر کوئی حق کسی بندے کا دبائے تو اس بندے کے ساتھ جا کے اس معاملے کو سیدھا کرے، اس کا حق واپس کر دے یا اس سے اس معاملے میں معافی تلافی کرا دے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مذہبی رہنما ہمارے گناہ کو اپنے طاقت پر اور اپنے اختیار پر اللہ سے بخشوا دے. ایسی کوئی صورت نہیں. قلنا اهبطوا منها جميعا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جاؤ اب نکلو اترو یہاں سے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ اترنے کا حکم آیا. پہلے بھی فرمایا اہبطوا، تو پہلے اترنا جنت سے تھا اور دوسرا اترنا اب آسمانوں سے. جبکہ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ دونوں اترنا جنت سے ہے. البتہ پہلا اترنا عتاب کے طور پر تھا اور دوسرا اترنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ایجنڈے اور منصوبے کی تکمیل کے طور پر ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس لیے گویا حکم تو باقی رکھا لیکن تعبیر اور پیرایا مخاطبت کا تبدیل ہو گیا. پہلے میں عتاب تھا، فرمایا اہبطوا، اترو بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. لیکن یہ معاملہ فرمایا جو عتاب والا تھا وہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، یہ تو وہیں پورا ہو گیا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا زمین پر جو آنا ہے وہ تکمیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس منصوبے کا جس کا اللہ نے فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا. اس منصوبے کے طور پر آپ تشریف لا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا اب اترو فإما يأتينكم مني هدى، اللہ کے زمین پر خلافت قائم کرنے کے لیے اب ترتیب یہ ہوگی کہ جو میری طرف سے رہنمائی آئے گی، فرشتے آئیں گے، اللہ کی کتابیں آئیں گی، اللہ کے صحیفے آئیں گے. فمن تبع ہدای، جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف اندیشہ دامنگیر ہوگا ان کو اور نہ کوئی غم اور محرومی ان کو بے چین کرے گی، غم بھی نہیں ہوگا. اور اللہ والوں پر فرمایا کہ جو دنیا کے اندر بھی بعض چیزوں کا طبعی اثر ہوتا ہے ان پر، سانپ سے درندے سے ڈرنا یا آخرت کے حوالے سے جو انبیاء علیہم السلام بھی گویا پریشان ہوں گے میدان حشر میں اور ہر نبی کہے گا رب سلم سلم، تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت اور جلال کی وجہ سے ہوگا، کسی غم یا کسی گناہ کے خوف کی وجہ سے نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہے. تو یہاں جو جس خوف کی نفی ہے وہ خوف اس بات کا ہے کہ گناہ کی وجہ سے خوف نہیں ہوگا. ہاں اللہ کی عظمت بڑی ہے، اس کے سامنے اس کی ہیبت بڑی ہے، اس کے سامنے ہر ایک کو خوف دامنگیر ہوگا اور پریشان ہوں گے، لیکن گناہ کی وجہ سے کوئی خوف نہیں ہوگا سب لوگ. اور حضرت مولانا مفتی صاحب شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں
اگر خوف اور حزن سے آدمی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی گئی ہدایت کو اپنے سینے سے لگائے۔ انسان جتنا اللہ کے دین پر چلے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کو قلبی سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، فرمایا کچھ تو وہ تھے جو اللہ کی ہدایت کی پیروی میں تھے، کچھ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے منکر ہوں گے، شرک اور کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے اللہ کی آیات اور احکامات کو۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون خالد کی جمع ہے، خلود سے ہے، جس کا معنی ہے ابدی زندگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کسی جگہ رہنا۔ یہ جہنمی وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے اور دین حق کی پیروکاری پر اللہ ہماری زندگیوں کو صرف فرما دے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، بس حاصل کیے آدم علیہ السلام نے، سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے، کلمات بعض کلمات، فتاب علیہ، بس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحمت والے ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا، اترو تم اس جنت سے یا آسمان سے سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پس اگر آ جائے تمہارے پاس میری جانب سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، پس کوئی خوف نہیں ہوگا اس پر، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اسی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں علماء نے ایک بحث کی ہے، وہ یہ ہے کہ جنت کا تذکرہ حضرت آدم کے ساتھ آ کے یہ معلوم ہو گیا کہ جنت اللہ کی مخلوق ہے اور اس وقت سے بنائی گئی ہے، یہ نہیں کہ قیامت میں جب حساب ہوگا اس کے بعد جنت بنے گی، جیسے معتزلہ وغیرہ کی سوچ تھی۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت پہلے سے تیار ہے، موجود ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب امر ہوگا تو اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ وہاں پر ضیافت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔